مادہ پرستی کی اس دوڑ کے اندر آئے دن ڈپریشن، پریشانیاں، انگزائٹی، یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے، اسپیشلی ان ماڈرن کنٹریز کے اندر کہ جن میں ورلڈلی فیسلٹیز کے اعتبار سے تو ہر سہولت موجود ہے، اور دوسری طرف ڈپریشن کا شکار سب سے زیادہ لوگ وہیں پائے جاتے ہیں، اور ڈپریشن ٹیبلیٹ کا بزنس سب سے زیادہ وہیں پہ ہوتا ہے، جس کا تخمینہ کھربوں ڈالر کے اندر لگایا گیا۔ تو آئیے ہم آپ کو چند آسان تدابیر بتاتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان ڈپریشن سے نجات پا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ٹرسٹ آن یور لارڈ۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے بھروسے کو مضبوط کریں۔ یہ تخیل کریں کہ جو ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اس کی طرف سے ہوگا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کر کے انہی اسباب کے اوپر امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بندہ کامیابی کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے اور نظر پھر انہی اسباب پہ رکھتا ہے، حالانکہ نظر تو کامیابیوں کے رب پر ہونی چاہیے۔ ایک بندہ عزت کے اسباب اختیار کر رہا ہے اور نظر پھر انہی اسباب کے پیچھے دوڑا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اس کی نظر تو عزتوں کے رب پر ہونی چاہیے۔ ایک بندہ بیماری سے نجات کے اسباب اختیار کرتا ہے اور سوچ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہی اسباب سے مجھے اس بیماری سے نجات ملے گی، حالانکہ نہیں، جس مالک نے ان بیماریوں کو پیدا کیا ہے وہی رب ان بیماریوں سے نجات دلائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک زاویہ نگاہ کے بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسباب اختیار کر کے اسباب ہی پر نظر رکھتے ہیں، حالانکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ، امید اپنے رب پہ رکھیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کہ ہمیں امید اور بھروسہ اپنے رب پہ باندھنا چاہیے، انسانیت سے ہٹا کر، کہ جو ہو رہا ہے اس مالک کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ چیز ہماری اس بیماری سے نجات میں معاون بنے۔ نمبر 2، اپنے خیالات کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں کہ ڈپریشن حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے، کہ جب ہم ایک چیز کا خیال اتنا پختگی کے ساتھ، اتنا مضبوطی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو وہی ہمارا تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ ایک وجودی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان خیالات کو چینج کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رب کی طرف لے جائیں، اس کے حکموں میں لگ جائیں۔ جب ہم وساوس کو اپنے دل و دماغ سے چکر لگواتے رہتے ہیں تو وہ پختہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم انہیں پس پش ڈال کر بات آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ہم اس کے تصور کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک نئی دنیا کا آغاز کرتے ہیں، ایک نئے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ اللہ کے حکموں کی اطاعت میں لگ جائیں، اس کی بندگی میں لگ جائیں، ان کو پورا کرنے میں لگ جائیں، تو دیکھیں کہ یہ آپ کے وساوس، یہ آپ کے تخیلات کیسے جو ہے نا وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے اندر خوش مزاجی لا۔ جو بندہ جتنا متکبر، اڑیل مزاج اور بد مزاج ہوتے ہیں تو یہ خیالات، ایسے وساوس اس پر اتنے ہی زیادہ جو ہے نا وہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اندر سے خوش مزاجی لائیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاقیات کو اپنائیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کو اپنائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب جس سے ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے۔ جب ہم ان تدابیر کو اختیار کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ہماری اس بیماری سے نجات میں معاون بنے گی۔